بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے اورل سیکس، یعنی شرمگاہ چاٹنا۔ ایک تحریر میرے پاس کئی دنوں سے محفوظ تھی، جیسا کہ تحریر لکھنے والے نے تحریر کو شائع کرنے اور مٹانے کے بارے میں بار بار غور و خوض کیا، اسی طرح میں نے بھی اسے ویڈیو کی شکل میں لانے پر بھی بہت غور و خوض کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس موضوع کو ضرور چھیڑا جائے اور آپ سب کے سامنے لایا جائے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ جو تحریر ہے وہ پوری کی پوری انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ اگر بور نہیں ہوتے تو تحریر کو سنیں اور اسے ایک بار فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ یقیناً آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے فیس بک فرینڈ میں سے کوئی ایسا ہو جو اس مرض میں مبتلا ہو یا ہونے والا ہو، اور اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے اس کا بھلا ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ابھی۔ اورل سیکس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے بارے میں لکھا جائے۔ تحریر لکھنے کے بعد بار بار پڑھی گئی، کئی بار ارادہ کیا کہ اسے مٹا ہی دوں، پھر سوچا کہ معاشرے میں یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے جس کے بارے میں لکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے بہت سارے افعال اختیار کرنے سے روکا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح سجدے کے لیے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 840۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھ کتے کی طرح نہ بچھائے اور چاہیے کہ اپنی دونوں رانوں کو ملا کر رکھے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1429۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک تو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، دوسرا درندے کی طرح بازو بچھانے سے، اور تیسرا نماز کے لیے ایک جگہ متعین کرنے سے جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور لڑکوں کی دبر میں جمع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت کی دبر میں صحبت کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1924۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار فرمایا اور فرمایا، عورتوں کی دبر میں جمع نہ کرو۔ مذکورہ بالا احادیث پر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسانوں کو جانوروں کے عام افعال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر جو کبھی اور گھٹیا افعال ہیں، مثلاً علل اعلان مجامعت کرنا اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹنا، ان میں جانوروں کی مشابہت کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ جانوروں سے بھی انسانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والوں نے اچھائی اور عقل سقیم رکھنے والوں نے برائی سیکھی اور اسے اپنایا۔ صدیوں پہلے جب انسان نے دیکھا کہ بعض جانور اپنے منہ اور زبان سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹتے ہیں، تب بعض مریض ذہنیت کے لوگوں نے اورل سیکس یعنی شرمگاہ چاٹنے کا قبیح طریقہ اپنایا، جسے کوئی بھی سلیم الفطر انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
میڈیا کی فحاشی پھیلانے کی کوششوں کے نتیجے میں آج زیادہ تر لوگ اس فعل کبیح سے آگاہ ہیں، اور بعض مسلمان ہونے کے باوجود اور زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طریقے سے اپنی جنسی تشنگی مٹاتے ہیں۔ اہل مغرب شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک دوسرے کی شرمگاہ جانوروں کی طرح چوستے اور چاٹتے ہیں اور اس سے نکلنے والی گندگی کھا پی جاتے ہیں، لیکن اہل مغرب میں بھی سلیم الفطرت لوگ اس فعل کبیح سے دور رہتے ہیں۔ افسوس کہ آج کے ان مسلمانوں کو دنیا کی گندگی والی لذت بھی کتنی محبوب ہو گئی ہے کہ جس منہ اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا پاک نام لیتے ہیں، اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اسی منہ اور زبان کو جانوروں کی طرح گندگی چوسنے، چاٹنے اور کھانے پینے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس فعل کبیح کا جو انجام سامنے آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے اب اہل مغرب بھی اپنی نسل کو اس سے دور رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس فعل کبیح کا انجام دنیا میں مندرجہ ذیل بیماریوں کا تحفہ ہے۔ اعضائے تناسل کی ہرپیس، اعضائے تناسل کی واٹس، اندام نہانی کی سوزش، ہیومن پیپلوما وائرس، HPV، سوزاک، آتش، کلیمیڈیا، کینسر، وائرل ہیپاٹائٹس، ٹریکوموناسس، انسان جسم کے طفیلیے جیسے جوئیں، چیچڑیاں وغیرہ، HIV انفیکشن اور ایڈز وغیرہ۔ اینل سیکس یعنی دبر میں وطی کا تحفہ بھی یہ سب اور ان جیسی دیگر امراض کا مجموعہ ہے۔ اب جس کی خواہش ناجائز لذت حاصل کرنا ہو تو وہ چند لمحوں کی خاطر ان بیماریوں میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو برسوں کے لیے مبتلا کرنا چاہے تو وہ کرے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے خالق نے ہمیں دنیا میں صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں بھیجا بلکہ عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورۃ الذاریات، اور میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لذت حاصل کرنا ایک فطری ضرورت ہے اور اسے فطری طریقے سے ہی حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اللہ نے یہ حکم کہاں دیا ہے تو پھر اگلی ہی آیت میں اسے مزید واضح کر دیا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو۔ فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی مرد کسان ہے اور بیوی اس کا کھیت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک کسان کا کھیت ہی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ اپنے کھیت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ کھیت کی پیداوار سے ہی اس کی زندگی کی ساری رونقیں ہیں۔ اب غور کریں کہ کسان اپنے کھیت میں کس لیے اور کس طرح جاتا ہے۔ کسان اپنے کھیت کی دیکھ بھال کرنے، جھاڑ جھکاڑ صاف کرنے، اس میں کاشت کرنے اور ضرورت کے مطابق پانی اور کھاد دے کر بہتر فصل اگانے کے لیے ہی جاتا ہے۔ وہ فصلوں کو رونتا ہوا نہیں جاتا بلکہ فصلوں کو بچاتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک باشعور انسان کی بیوی ہی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کی رونق، راحت، چین و سکون اور لذت کی ضامن ہے، اور بیوی سے حاصل ہونے والی اولاد اس کی دنیا اور آخرت کی فصلیں ہیں۔ لہذا نسل انسانی کے اس کھیت کی دیکھ بھال کرنا، اسے تندرست رکھنا اور اس کھیتی سے نسل انسانی کی فصل اگانے کے لیے ہی اللہ کا حکم ہے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جو کہ فرج یعنی سامنے کی شرمگاہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی حاجت پوری نہیں کرتی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی سخت وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اورل سیکس یعنی شرمگاہ چاٹنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ناجائز ہے۔ مشت زنی، اینل سیکس یعنی دبر میں وطی، اورل سیکس یعنی شرمگاہ چاٹنا، ہم جنس پرستی وغیرہ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ سن 1000 تک عیسائیت میں انہیں بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا اور ان پر سخت ترین سزائیں مقرر تھیں، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب میں بھی تبدیلی آ گئی اور چرچ میں ہی یہ گناہ ہونے لگے۔ الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ سے پہلے مسلمانوں میں بہت کم لوگوں کو ان سب کا علم تھا، اور جنہیں معلوم تھا وہ بھی انہیں مسلم معاشرے میں زبان پر نہیں لاتے تھے، لیکن اب تو ہر دوسرا بندہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور بعض تو چاہتے ہیں کہ ان کبھی افعال کو جائز قرار دے دیا جائے۔ رسول پاک کی پاک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اورل سیکس کے بارے میں سوچتا یا سوال کرتا، لیکن جو غیر فطری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ جس طرح اینل سیکس یعنی دبر میں وطی کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح الجامع 5865 میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری احادیث اس بارے میں ہیں۔ اورل سیکس یعنی شرمگاہ چاٹنا بھی اینل سیکس یعنی دبر میں وطی کی طرح لذت حاصل کرنے کا غیر فطری، غیر مہذب اور شرم و حیا سے عاری ایک قبیح فعل ہے، جس میں سوائے غلاظت اور بیماری کے کچھ بھی نہیں ہے، جو انسان کے جسم، ذہن اور روح تک کو گندا اور بیمار کر دیتا ہے۔ اب جو چاہے گندگی میں لت پت ہو اور جو چاہے پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ذریت کو پاکیزگی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ بور نہیں ہوئے تو اسے ایک بار ضرور فیس بک پر شیئر کر دیں۔ آپ نہیں تو آپ کا کوئی دوست ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہونے والا ہو یا ہو سکتا ہو، اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل PK یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، والسلام۔